السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان اور ایک ملکہ کا واقعہ کہ وہ ملکہ اس نوجوان کو اپنے محل میں بلا لیتی ہے اور اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے اور اس سے غلط کام کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نوجوان کیسے اس سے بچ کر نکلتا ہے۔ جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے لائک سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے اور یہی لائک ہو سکتا ہے ہماری کامیابی کا سبب بھی بن جائے۔ دوستو، واقعہ اس طرح ہے، بنی اسرائیل کا ایک حسین و جمیل نوجوان ٹوکریاں بنا کر بیچا کرتا تھا۔ ایک بار وہ ٹوکریاں لے کر شاہی محل کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کی ملکہ کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ تو جیسے ہی نظر پڑی تو وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا کہ وہ ملکہ اس پر عاشق ہو گئی۔ تو کسی ہیلے سے، کسی بہانے سے اس نے اس نوجوان کو محل میں بلا لیا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں لے جانے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کر کے اس سے اپنی شہوت کی تسکین چاہی۔ وہ نوجوان چونکہ نہایت ہی پاک باز اور پرہیزگار تھا، ملکہ کی اس بات کو سن کر کے پریشان ہو گیا اور اس نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے مالا مال کر کے یہ جو تو ٹوکریاں بیچنے آیا ہے، بیچتا پھرتا ہے، اس سے بے نیاز کر دوں گی، میری بات مان جا۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، لیکن ملکہ پر مستی سوار تھی، شیطان سوار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اس نوجوان نے بہت کوششیں کیں لیکن ناکام رہا۔ تو اس نے اس ملکہ سے کہا کہ اچھا، مجھے چھت کے استنجا خانے میں جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس قدر اونچے محل کی چھت سے کیسے بھاگ سکتا ہے، اجازت دے دی۔ وہ چھت پر چڑھا اور خوف خدا کے سبب گناہ سے بچنے کے لیے محل کی چھت سے ہی چھلانگ لگا دی۔ اللہ عز و جل کا کرم ہوا اور اللہ کے فضل و کرم نے اسے زمین پر ایسے رکھ دیا جیسے کہ ماں باپ اپنے بچے کو پیار و محبت سے گود میں لیتے ہیں اور رکھ دے دیتے ہیں۔ وہ خوف خدا رکھنے والا خوش نصیب نوجوان بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو کر شام کے وقت، مغرب کے وقت جب گھر پہنچا تو بیوی نے کہا ٹوکریوں کی کمائی کہاں ہے؟ وہ بولا آج کوئی قیمت وصول نہیں ہوئی۔ بیوی کہنے لگی آج کیا کھائیں گے؟ تو وہ نوجوان بولا انشاءاللہ صبر کر لیں گے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا اچھا، تندور میں آگ لگا دو کہ کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی پریشان ہوں یہ دیکھ کر کے کہ ہمارے تندور میں آگ نہیں ہے۔ چنانچہ اس بیوی نے تندور میں آگ سلگا دی اور چلی آئی۔ اتنے میں اس کی پڑوسن آگ لینے کے لیے تندور پر آئی اور وہیں سے پکار کر کہتی ہے کہ اے تو بے فکر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں تندور میں روٹیاں پک کر تیار ہو گئی ہیں، جلدی نکال لے ورنہ جل جائیں گی۔ وہ اٹھی تو دیکھا کہ واقعی تندور میں روٹیاں ہی روٹیاں ہیں، سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، جبکہ اس نے تندور میں خالی آگ لگائی تھی۔ تو اس نے روٹیاں برتن میں رکھ کر اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی اللہ عز و جل نے آپ پر بڑا فضل و کرم کیا ہے، آپ نے آج کرامت دکھائی ہے، آپ اللہ عز و جل سے دعا فرمائیں کہ ہماری بقیہ زندگی خوشحال گزرے۔ اس نیک بندے نے کہا کہ اے اللہ عز و جل کی بندی صبر کر، لالچ مت کر۔ بیوی دعا کے لیے بار بار کہتی رہی۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نوجوان نے آدھی رات کو اٹھ کر نوافل پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہماری باقی عمر جو گزرنے والی ہے، آنے والی ہے، خوشحال گزرے۔ ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ چھت کھل جاتی ہے اور آسمان سے ہیرے جواہرات بھری ہوئی ایک تھال اترتی ہے۔
سچے موتی اور چمکدار ہیروں سے سارا گھر منور ہو گیا۔ اس نے قریب ہی سوئی ہوئی بیوی کو جگاتے ہوئے کہا، اٹھو اور جو تم نے دنیا کی دولت مانگی تھی وہ لے لو۔ اس نے بیدار ہو کر بتایا۔ اس کی بیوی نے نوجوان سے کہا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ سرخ یاقوت اور زبرجد اور ہیروں سے جڑی ہوئی سونے کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے ہیں؟ بتایا گیا یہ تیرے شوہر کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیسے ہیں؟ آواز آئی، یہ تیری جلد بازی کی وجہ سے ہیں۔ خواب بتانے کے بعد بیوی نے کہا، میرے سرتاج مجھے معاف کر دیجیے، میری جلد بازی کی مجھے اس خواب سے نصیحت مل گئی ہے۔ اب مجھے دنیا کی دولت اور آسائش نہیں بلکہ آخرت کی نعمتیں اور آسائشیں درکار ہیں۔ مہربانی کر کے دعا فرمائیں کہ یہ ہیرے اور جواہرات واپس چلے جائیں۔ اس نوجوان نے دعا کی تو وہ ہیرے اور جواہرات سے بھری ہوئی تال آسمان پر واپس چلی گئی۔ دوستو، جب انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اس طرح سے اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی آپ کو خوشحال رکھے۔